آج جب دنیا بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں خواتین بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی، ناانصافیوں، مظالم، خوف، اذیت اور درد کا شکار ہیں۔ بھارت نے کشمیری خواتین کی حرمت و وقار کو نشانہ بنانے کے لیے سخت قوانین کے ذریعے اپنے شفاق فوجوں کو کسی بھی سزا سے بچانے کے لیے قانونی لائسنس فراہم کیا ہے۔ 5 اگست 2019 میں مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے بعد بھارتی فوجوں، نیم فوجی اہلکاروں، SOG و ٹاسک فورس کے دہشت گردوں نے کشمیری خواتین کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کے سیاسی، معاشی، انسانی اور دیگر حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حراست میں لینے، ان کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کر کے اپنے مذموم ایجنڈے کو کھلے عام جاری رکھنے کا قانونی استثناء حاصل کیا ہے۔ 1989 سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں 2352 خواتین شہید، جبکہ 11259 کے ساتھ ناروا سلوک اور انہیں بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ بھارتی دہشت گردی کے نتیجے میں گزشتہ 34 برسوں میں 22,967 کشمیری خواتین بیوہ ہوئیں۔ بھارت کشمیری عوام کی تذلیل کے لیے کشمیری خواتین کی آبروریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کنن پوشپورہ کپواڑہ اجتماعی آبروریزی، شوپیاں آبروریزی اور دوہرا قتل اور کٹھوا میں آبروریزی اور قتل کے واقعات بھارتی درندگی کی واضح مثالیں ہیں۔ 23 فروری 1991 میں کنن پوشپورہ کپواڑہ میں رات کے اندھیرے میں محاصرے اور تلاشی کارروائی کے دوران بھارتی صفاقوں نے 100 کے قریب خواتین کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ 29 مئی 2009 میں شوپیاں میں آسیہ اور نیلوفر کو پہلے اجتماعی آبروریزی کا نشانہ بنایا گیا اور بعد ازاں بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا۔ 10 جنوری 2018 میں رسانہ کٹھوا جنگل سے 8 سالہ مسلم بچی آصفہ بانو کو اغوا کر کے ایک مندر میں لے جا کر بھارتی پولیس اہلکاروں اور ہندو دہشت گردوں نے بار بار گینگ ریپ کا نشانہ بنایا اور بعد ازاں اس معصوم کلی کا سر پتھروں سے کچل دیا۔ 64 سالہ آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی سمیت 2 درجن سے زائد کشمیری خواتین گزشتہ 5 برسوں سے بدنام زمانہ تہاڑ جیل اور دیگر بھارتی جیلوں میں غیر قانونی حراست کا سامنا کر رہی ہیں۔ عالمی برادری کشمیری خواتین پر جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی، ناانصافی اور مظالم کو رکوانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔